جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی اللهم صل علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل علی نبینا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمشرکین والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے ہماری خطاؤں پر اور ہماری لرزشوں ہماری معاف فرمائے، اور ہم سے ہماری اس تمام درمیان میں کوئی غلطی ہو تو ہماری غلطی کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو ٹھیک رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اس پورے دور میں آج ہمارا الحمدللہ 8واں سیشن ہے، اور رب کریم کے فضل و کرم سے ہم نے سب سے پہلے سیرت کو انٹروڈکشن کو دیکھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دور سے پہلے کا ذکر کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے جو میجر ایونٹس تھے اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی تھی اس کو ذکر کیا۔ آج سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور شروع کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی زندگی کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور امین مکہ میں مشہور تھے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی تقدس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کے ساتھ ساتھ آپ کی شرافت، آپ کی امانت داری، آپ کا حسن سلوک، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کی ہر چیز مکہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن فیصلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں ایک بہترین عورت کے ساتھ نکاح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ تمام عوامل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے گزر رہے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ایسا وقت اس دور میں آنا تھا جہاں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کام لینا تھا جس کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا، یعنی وہ تربیت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، اب وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھوں پر ڈالنی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کا ایک ریزن اس دنیا کو بنانا بھی تھا، یعنی اس دنیا کو بنانے کے بعد انسان کو ٹیسٹ کرنا، انسان کو بھیجنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد عبادت کے بعد تم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے، اور درمیان میں نبوت کا سلسلہ، تو یہ نبوت کا سلسلے کی جو ذمہ داری تھی، آخری ذمہ داری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب ڈالنی تھی، اور آج ہم نے اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے۔ اور ارادہ میرا یہی تھا کہ میں اس سیشن کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا، لیکن کچھ باتیں بیچ میں ایسی اہم آ گئیں کہ اس کا بھی ڈسکس کرنا ساتھ ساتھ ضروری تھا، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعے کا شوق، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں ایک دم لے کر آگے چلنے کے بارے میں بھی اسی وجہ سے ایک ذہن میں آیا تھا، کیونکہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور امت کو اور ہم آپس میں مل کر اس تمام بات کو دوبارہ سمجھیں، اس کا ذکر کریں، اور آگے تک اس کو پھیلائیں، اور اس عقیدے کو سمجھیں کہ جو اس امت کا عقیدہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اس امت کا، ایک مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اور جو یہ شخص عقیدہ نہ رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کوشش یہی کی کہ آج اس کے اندر ہم وہ دور، وہ وقت دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد باقاعدہ مکی زندگی کا انشاءاللہ باذن الرحمن آگے چل کے ہم کور کریں گے۔ اور آج کی ہم سیشن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مکہ میں زندگی تھی، اس میں آپ پر جو وحی آئی اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کریں گے، اور اس میں کیا عوامل تھے کیا نہیں تھے اس کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے
پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت میں رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو تھی وہ مکہ میں بڑی ایک اہمیت کے ساتھ اور بڑی شفافیت کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ کو مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی، جیسے میں نے کہا، بہترین عورت سے، ایک نیک عورت سے اور ایک ایسی خاتون سے آپ کا نکاح ہوا جو مکے میں بہت پاک تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے بزنس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد سفر بھی رہے تجارت کی غرض سے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اولادیں ہوئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بیٹے بھی دیے، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ ان کے ناموں کے اوپر جو ہے میں نے پڑھا، لیکن میں آپ کو ان ناموں کو انشاءاللہ آگے جب چل کے ان کے ناموں کے بارے میں بھی تفصیل سے جب ہم ان کو اور پڑھیں گے تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ کچھ چیزیں کنفیوژن ہیں، اس کو علماؤں سے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ نے یہ پچھلے دفعہ سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے، تجارت میں بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 35-36 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی تو ایک واقعہ پیش آیا کہ کعبے کی تعمیر ہوئی، اور اس کعبے کی ترمیم کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی دفعہ ایک غیبی آواز نے مخاطب کیا، اور ہم نے پچھلی دفعہ اس کو ذکر کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، آپ کے چچا نے ان کو سوال کیا تو آپ نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، اور یہ وہ سلسلہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا اس عمر میں ایک دم ایسا ایونٹس ہوا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوابوں کا سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع ہو گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ یہ آواز سنی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم اس کو آگے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ان خوابوں کو تفصیل کے ساتھ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان خوابوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت دنیا سے دوری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت اختیار کرنے لگے، یعنی اکیلا رہنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا۔ اس سے پہلے ہم آگے چلیں، ہم تھوڑا سا اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام میں خوابوں کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اسلام میں خواب کی کیا اہمیت ہے، اور ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ختم نبوت کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج کل اس معاشرے میں 2 سے 3 فتنے ایسے ہیں جو کہ ہماری جوان نسل کو خراب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کے دشمن بھی ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس کی انفارمیشن پاس نہیں کی تو یہ نہ ہو کہ اس میڈیا کے دور میں اور اس انفارمیشن کے دور میں جہاں انفارمیشن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہے موبائلز کی صورت میں، یہ نہ ہو کہ ہم کہیں ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم اپنی دنیا کی چیزوں میں مشغول ہوں اور وہ انفارمیشن ان تک نہ پہنچے اور وہ بچے کسی غلط ہاتھ میں نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور یہ انفارمیشن بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک انفارمیشن انکنٹرولبل انفارمیشن ہے، تو جب ایک انکنٹرولبل انفارمیشن ہے تو اس کی وجہ سے صحیح چیز اور غلط چیز ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس کا جو ملنا ہے وہ بظاہر بہت ہی مطلب ہر کسی کو انفارمیشن اویلیبل ہے۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ریالٹی کے بارے میں کہ خواب کا ذکر ہے کیا۔ اصل میں ایک خواب ہوتے ہیں جو کہ نبیوں کو آتے ہیں، اور دراصل نبیوں کے خواب حقیقت میں اس کی کیفیت یا نبیوں کی وحی جو ہے اس کی کیفیت تو وہی جانتے ہیں کہ کیا اس کی کیفیت ہوگی، لیکن دراصل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو ایک ٹیسٹ کہ نبوت کس طرح وحی اس نبوت پر نبیوں پر اترتی اور کس طرح سے ان پر حق واضح ہوتا ہے، اس کا ایک ادنا سا حصہ سچے خوابوں کی صورت میں انسان مومنوں کو عطا فرماتے ہیں۔ خلاصہ اگر ہم اس کو کہیں تو اس طرح سے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر غیبی چیزوں کا منکشف ہو جانا
خوابوں کی صورت میں یہ وحی سے پہلے سچے خواب تھے، اور وحی کے بعد جو ہے یہ وحی کی صورت بھی اختیار کر لیتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ جو ہے وہ خواب یعنی سچے خواب ہیں. اگر کسی کی ویڈیو آن ہے تو ذرا پلیز ویڈیو بند کر لیجئے گا تاکہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اسی طرح ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں. تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نبوت عطا کرنی ہے تو اس سے پہلے ایک سلسلہ خواب کا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر ہم نے دیکھا کہ سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک خواب میں بشارت ہوتی ہے، اور ان کو یہ خواب ایک سچا خواب دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو شمس و قمر جو ہیں وہ ستارے جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ اس کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے والد سے کرتے ہیں، اور ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اور اس کی تعبیر جو ہے وہ کہیں جا کے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر ان کی کئی سال بعد ان کی جوانی کے دور میں جب وہ ایک ان کے دور میں بعد میں پوری ہوتی ہے. تو نبوت کے اندر اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ خوابوں کا سلسلہ شروع رکھتا ہے، اور یہ نبوت کا ایک فریکشن آف حصہ ہے، ایک فریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے خواب ان کو دکھاتا ہے. بعض روایات میں ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا خواب جو ہے وہ 40واں حصہ ہے، ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ 26واں حصہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ 45واں حصہ ہے، ایک روایت میں ہے 50واں، اور اسی طرح مختلف روایات موجود ہیں. امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ امام غزالی ان مختلف نریشنز کو کہ خواب مومن کو خواب جو نظر آتے ہیں وہ جو سچے خواب نظر آتے ہیں وہ نبوت کا کتنا حصہ ہیں، وہ اس تمام مختلف نریشن کو اس طرح سولو کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مراتب کے اعتبار سے اس کے درجات کے حساب سے فریکشن آف نبوت کا جو حصہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حصہ اس کو نصیب ہوتا ہے. یعنی جو انسان جتنا سچا ہوتا ہے اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوتے ہیں. اور امام غزالی کی یہ عبارت فتح الباری کے اندر ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بات میں جتنا زیادہ سچا ہے وہی خواب اس کو خواب میں بھی وہ زیادہ سچا ہے، یعنی اس کو یہ اللہ تعالیٰ خواب نصیب فرماتے ہیں. اب ان خوابوں کی وجہ سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ کیونکہ نبوت کا 40واں حصہ خواب وہی ہے، وہی کا 40واں حصہ جو ہے وہ خواب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبوت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یہ نبوت کسی کی عبادت کی وجہ سے نہیں آ سکتی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نیک بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جائے کہ وہ نبی بن جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے متعین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اسی وجہ سے ایک فرقہ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا جس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے ڈیمیج پہنچایا، اور اس کے بعد اب کنٹینیوسلی اس طرح کی چیزوں میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور وہ فرقہ تھا قادیانیوں کا فرقہ. اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ بظاہر تو کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ یہ بات نہیں ہوتی. اور ہم جیسا عام انسان جو کہ قادیانیوں کے فتنوں سے واقف نہیں، نہ ان کی کتابوں سے واقف ہے، وہ بذات خود جب ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان سے لین دین کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ یہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری طرح سب کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے علماء ہیں یا مولوی حضرات ہیں جو ان کو کافر بولتے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو
صحیح ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، تو پھر یہ کیسے قادیانی ہو گئے، پھر ان پہ کیسے کفر کا فتویٰ لگ گیا؟ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ نہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جتنے نبی آئیں گے سب کذاب آئیں گے۔ بخاری اور مسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 نبی جھوٹے نبی آئیں گے، جن میں سے ایک مسلمہ ابن کذاب تھا، جس کو ابو بکر صدیق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جس نے دعویٰ کر دیا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مارا گیا، قتل ہوا۔ اسی طرح کا ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی آئے، اور یہ بذات خود کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں، قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ترجمہ دوسرا لیتے ہیں، اور وہ یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ ہم ختم، کیونکہ عربی میں لفظ کہتے ہیں اسٹیمپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیونکہ ایک مہر نبوت تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آخری نبی تھے مہر والے، لیکن اس کے بعد اور بہت سارے نبی آتے رہیں گے، اور ان میں سے جو آخری جو نبی آئے، لاسٹ جو ان کے نبی ہیں، وہ غلام احمد قادیانی صاحب تھے، نعوذ باللہ۔ اور غلام احمد قادیانی صاحب نے آ کے یہ دعویٰ کیا سب سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اور غلام احمد قادیانی صاحب کو ان کی قبر پتہ ہے، اور کیسے پریسائز نبی تھے، کیسے زبردست نبی تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی کتابوں میں 5 جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر لکھی ہے، یعنی کہ مختلف کتابوں میں مختلف جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، اور ایک کتاب میں کہیں کشمیر میں، ایک کتاب میں کہیں اور، ایک کتاب میں کہیں اور، ایک کتاب میں کہیں اور۔ اسی طرح ایک انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے، اور اسی دعوے کو پھر آگے منکر حدیث نے اور دوسرے آج کل کے انٹلیکچوئلس نے لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا، اور اگر اٹھا لیا ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے جسمانی جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو انٹلیکچولی طور پر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ عقیدہ غلط ہے، اور قرآن میں جو لفظ اٹھا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقال کر گئے۔ تو 2 عقیدے یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کا اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے جسم کے ساتھ اللہ نے اس دنیا سے اٹھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی علمیت سے آسمانوں پر ہیں، کس طرح ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال ہے سورہ کہف کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے، ان کو 250 سال تک غلام سلا دیا۔ تو جو اللہ ان لوگوں کو سلا سکتا ہے غار کے اندر، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ رکھنا؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن کیونکہ ہم ویسٹرن ایونچولی انفارمیشن سے انفلوئنسڈ ہیں، ہم ان باتوں کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کنفیوز ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ کوئی شخص خواب کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری ایک اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا وہ صحابی کہلائے گا، اور ایمان پر ہی کامل ہو کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کسی شخص نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور تو وہ خود صحابی نہیں بن جائے گا۔ یہ بھی امت مسلمہ میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ ایک فیصلہ ہے، اس پر اجماع کہہ لیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا اور وہ ایمان کے ساتھ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا لیکن وہ ایمان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن زندگی میں بھی دیکھا اور وہ ایمان کے ساتھ تھا، اور اپنی دنیا میں جانے سے پہلے وہ ایمان تک رہا، تو وہ صحابی کہلائے گا، ورنہ وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ تو یہ 2-3 اہم باتیں تھیں جو کہ اس درمیان میں نظر آئیں۔ تیسری اہم بات یہ تھی خوابوں کا ہونا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو، نیک لوگوں کو خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کچھ انڈیکیشنز دیتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو زیادہ، جیسے میں نے بتایا۔ اور اسی طرح خواب دراصل حدیث میں 3 طرح کے ہوتے ہیں، عمومی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ کیونکہ مجھے یاد نہیں، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا۔ ایک خواب
جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو انسان آپ زندگی میں سوچ رہا ہے، جو کر رہا ہے، وہ اس کو خواب آ جاتا ہے۔ بعض اوقات خواب انسان جو ہے وہ سو رہا ہے اور انسان نے کچھ، اس کے اسٹمک اپسٹ ہے تو اس کو عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ ان خوابوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا وحی کا 40واں حصہ ہے۔ یہ وہ خواب ہیں جو صالح، جو خواب، جو صحیح، جو سچے خواب ہوتے ہیں۔ اور ان خوابوں میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مختلف انڈیکیشنز دی جاتی ہیں، اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان، اور حدیث شریف میں ہے کہ انسان خواب کو، اگر کوئی خواب برا دیکھے تو وہ الٹی طرف اٹھ کے 3 دفعہ تھوکے اور لا حول ولا قوت پڑھ لے، تو اب اس خواب کا جو برا اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر دینے والے کی زبان پہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے خواب دیکھا، آپ نے کسی سے ڈسکس کیا، وہ اس علم کو نہیں جانتا تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ تو خواب بڑا خطرناک تھا، اور اللہ آپ پر رحم کرے، تو پھر آپ کا کام ہو گیا تمام۔ یعنی اگر آپ کسی خواب کو دیکھتے ہیں تو بہتر تو یہ کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، اور اگر کسی بتائیں تو واقعتاً کسی اہل علم کو بتائیں جو کہ واقعی جانتا ہو۔ ہر شخص خواب کو جاننے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواب کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوابوں کی تعبیر دیتے۔ اور امت مسلمہ میں اہل سنت والجماعت میں ایک بڑے امام گزرے ہیں خوابوں کے، ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا عجیب علم دیا تھا خوابوں کا، اور اگر ان کے کسی وقت لگا تو پورا ایک بات بن سکتی ہے ان کے واقعات پر کہ کس کس طرح کے خواب ان کو اللہ تعالیٰ، جب لوگ ان سے تعبیر پوچھتے تھے تو یہ کیسے کیسے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو خواب اگر صحیح ہے، اور اگر کوئی اچھا خواب، جیسے ایک انسان ہے اس نے کوئی خواب دیکھا، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کی تعبیر غلط ہی ہو۔ میں نے مفتیان سے سنا، اہل علم سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا اور وہ دوسرے سے تذکرہ یہ کر رہا ہے کہ میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا، تو مفتی ظہور ولی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے عجیب کہہ کر خواب کی تعبیر تو خود دے لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی خواب کے بارے میں یہ بھی نہ کہیں کہ یہ عجیب ہے یا غریب ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ جو کہ بظاہر طور پر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور لیکن ان کی تعبیر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کی کوئی مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایسی درمیان میں واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بستر کے نیچے آگ ہے۔ ابن سیرین نے اسے کہا کہ رحمہ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ تیرے لیے راحت ہے، آسانی ہے، تیرے لیے نعمتیں آئیں گی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے حضرت، اور میں نے اپنے بستر کے نیچے آگ دیکھی ہے۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی۔ اب ابن سیرین کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے کچھ عرصے پہلے اسی طرح کا خواب ایک شخص نے دیکھا تھا، اور آپ نے اس کو تعبیر یہ دی تھی کہ تیرے لیے راحتیں آئیں گی، آسانیاں آئیں گی، اور اس دفعہ یہ شخص آیا ہے تو آپ یہ خواب کی تعبیر دے رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے پریشانیاں آئیں گی۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ تو تم دیکھتے نہیں کہ جس شخص نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب دیکھنے والے نے یہ خواب سردی میں دیکھا تھا، اور سردی کے نیچے، پلنگ کے نیچے آگ فائدہ دیتی ہے گرمی کے لیے، اور یہ جو شخص دوسرا آیا ہے اس نے گرمی میں خواب دیکھا ہے، تو یہ خواب کا دیکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح متعدد ابن سیرین کے واقعات ہیں، اور ایسے سے واقعات ہیں کہ مطلب انسان کا بعض اوقات دل ڈہل جاتا ہے۔ ایک واقعہ اسی طرح یاد آ گیا تو میں بتاتا چلو، امام مالک رحمہ اللہ علیہ جو کہ فقہ کے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ میں نے واقعہ جو ہے مفتی ظہور ولی صاحب کی تفسیر میں سنا جب سورہ یوسف کی وہ تفسیر بیان کر رہے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کا انتقال مدینہ سے منورہ سے باہر نہ ہو جائے، اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے سفر نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ سے باہر سفر ہی نہیں کیا، جو سفر کیا ہے وہ صرف اور صرف مکہ کا کیا ہے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ سیدھے مدینہ منورہ آ جاتے تھے، آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مدینہ منورہ سے باہر آپ کا انتقال ہو۔ اور امام مالک کا فقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مدینہ منورہ والوں نے چھوڑ دیا تو میں اس کو نہیں لیتا، چونکہ جب مدینہ منورہ میں نہیں ہے یا حجاز میں نہیں ہے تو پھر کسی اور کی بات کا لینے کا کیا فائدہ۔ تو وہ مدینہ، ان کے اصول آف فقہ میں the practice of Medina, people of Medina Munawwara is part of their fiqh.
تو مدینہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی زندگی کتنی باقی ہے تاکہ وہ حج اور عمرے کر لیں، لیکن وہ اس ڈر سے مدینہ منورہ سے نہیں نکل پاتے. تو ایک دفعہ ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کہنے لگے، ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا 5 کا، یعنی 5. اب امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو یہ تجسس ہوا کہ یہ 5 کس طرف اشارہ ہے، کہیں یہ میری زندگی کے 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، یا 5 لمحے، کیا چیز ہے، مطلب کچھ. تو ابن سیرین آپ نے خود مدینہ میں ہوتے تھے، آپ نے اپنی شاگرد کو بھیج کے کہا کہ ابن سیرین کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ اور میرا نام نہ بتانا. ابن سیرین رحمہ اللہ نے خواب سنا اور کہا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو غالباً امام مالک نے کہا کہ تم بتا دینا میں نے دیکھا ہے، یا اس طرح کے کل کلمات. تو امام مالک ابن سیرین نے کہا کہ جاؤ جا کے، پہلی بات تو یہ کہ یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے، دوسری بات کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے جو یہ خواب دیکھ سکتا ہے اور وہ ہے امام مالک. تو جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ، اگر وہ اجازت دیں کہ تمہیں بتائیں گے تو پھر میں اس کی تعبیر دوں گا. قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ امام مالک کے پاس گیا اور امام مالک سے کہا کہ ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب مدینے میں امام مالک ہی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا عالم مدینہ منورہ میں کوئی ہے نہیں. جب وہ شخص واپس آیا اور امام مالک کو ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کو یہ بتایا کہ ہاں یہ امام مالک نے خواب دیکھا ہے، تو ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ جا کے بتا دینا امام مالک کو کہ وہ اس سے مراد 5 سال تمہاری زندگی کے، اور اس سے مراد تمہاری زندگی کے جو ہیں وہ 5 دن نہیں ہے، 5 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اور ان میں سے انسان کی موت ہے کہ اس کی موت کس وقت آئے گی. تو اس کا جو 5 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی موت ہے اور اس کا علم نہیں. تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ دی. تو یہ اہل علم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو قادیانیوں کے عقائد کے بارے میں ضرور اپنے بچوں کو بتائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے چلا جانا اور زندہ اس دنیا سے چلا جانا، یہ عقیدے پر اپنے بچوں کو قائل کریں، اور یہ کہیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ بات بتائے تو وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا حضرت، آپ حضرات 1 سیکنڈ دے دیجیے پلیز. جی، اور تیسری اہم بات یہ کہ قادیانیوں کے عقائد کے بارے میں ایک کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا ہے 22 کذاب نبی. اس کو ضرور مطالعہ کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح کے فتنے اس دنیا کے اندر ہیں اور کس طرح اپنے ایمان کو بچا کر اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچا کے جایا سکتا ہے. چوتھی بات یہ کہ ختم نبوت کے عقیدے پر پکا رہنا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جتنے نبی ہیں سب جھوٹے ہیں. اور مرزا صاحب نے ایک دعویٰ اور کیا، نعوذ باللہ. اپنی کتابوں میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جو مدینے میں محمد نازل وہ مبعوث ہوا تھا وہ کامل اور اکمل ہوا قادیان میں جا کے. یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق اور امین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، یہ مکمل اور اکمل ہوئی نعوذ باللہ من ذالک قادیان کے اندر، جو کہ انڈیا کا علاقہ تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ورژن نعوذ باللہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں پڑھا. تو قادیانیوں کے بارے میں خاص طور پر، اور خصوصاً جب آپ حضرات یا کوئی حضرات اپنے بچیوں کا رشتہ کرنے جائیں یا اپنے بچوں کا رشتہ کرنے جائیں، تو کم از کم اس بارے میں ضرور مطلع کر لیں کہ ان کا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات، یہ لوگ رہتے بھی مسلمانوں کی طرح ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہی بالکل رہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں اور پھر بعد میں وہ مصیبت میں پڑے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بات حالانکہ سیرت کے مزاج سے بالکل ایک الگ تھی، لیکن کیونکہ ختم نبوت ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہمارے جسم، ہماری ایمان کی روح ہے،
اور ہمارے عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ ہے، اس لیے اس کا یہاں پر کہنا اور اس کا بتانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ آتے ہیں ہم اس کے بعد دوبارہ اپنے اسی نقطے کے اوپر، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نیریٹ کیا کہ انسان جتنا سچا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو انسان جتنا سچا ہوگا لامولا۔ اب لامولا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہوں تو پھر ان کے خواب کس طرح کے ہوں گے، اس کے بارے میں وہی بات تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب نظر آنے ہوئے، وہ جو دیکھتے تھے، یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کچھ دیکھا، وہ منوعاً ایسے ہی ہو جاتا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ ایسا کہ ایسے ہی آگے چل کے ہو جاتا تھا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ، بخاری میں اور مسلم میں سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر وحی کی ابتدا نیک اور سچے خوابوں سے ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا۔ اب صبح کی روشنی سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا مثال اس طرح سے لی ہے کہ صبح کی روشنی، کیونکہ ڈاؤن ٹائم جو ہوتا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ جو پیسج تھا وہ اس طرح سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ وہ تمام جس کا میں نے آپ کو پیچھے ڈسکس کر لیا اس سلائیڈ کے اوپر، تو وہی بات سب کچھ پیچھے اس سلائیڈ میں ذکر کی گئی، غلام احمد قادیانی اور ختم نبوت کا واقعہ کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک صبح کی روشنی کی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خواب نظر آتے، اور وہ صبح، علماء کہتے ہیں کہ صبح کی روشنی کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب کی طرح دن کی روشنی کی طرح چمکنے والے تھے، اور صبح کی روشنی کیونکہ تھوڑے وقت کے لیے تھی، تو یہ خوابوں کا سلسلہ جو نبوت سے پہلے کا تھا یہ ایک تیاری تھی، تو یہ ڈاؤن ٹائم تھا، یہ صبح کی روشنی تھی، اور اصل میں آفتاب ایک چمکنے والا تھا۔ اور جو لوگ جن کے قلب نیک تھے، جن کے قلب جو تھے نیک تھے، یعنی جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا دوسرے صحابہ کرام جن کے قلوب نیک تھے، انہوں نے اس کو سمجھ لیا، اور جن کے قلوب جو تھے وہ نیک نہیں تھے، جیسے ابو جہل تھا، وہ اس آفتاب کتاب نہ لا سکے اور وہ کفر کے اندر ہی مرے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خوابوں کا سلسلہ آیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو تنہائی اور خلوت سے محبت ہو گئی، اور آپ جب تنہائی اور خلوت سے ہوئی تو آپ اکیلے رہنے لگے، اور آپ نے مکے سے تقریباً 3 میل دور غار حرا کا انتخاب کیا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے یہ تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخت سفر سامان، کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور غار حرا کے اندر جو ہے وہ جا کر عبادت کرتے۔ اب کیا عبادت کرتے، اس کے بارے میں علماؤں کی مختلف رائے ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب میں دیکھتے اس کے ذریعے شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ریویل کر دیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا سے دوری اور دین ابراہیمی پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اذکار تھے یا جو مراقبہ تھا وہ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ، ایک اور علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرت کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غور و فکر کرتے۔ ایک ویسٹرن بندے نے جس نے سیرت لکھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کی کیفیتوں پر غور کرتے اور سوچتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ تو جواب میں آپ نے شرح بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے جواب دیا کہ میں غور و فکر کرتا تھا قدرت پر، اور عبرت پذیری یعنی عبرت لینا کہ انسان کا انجام کیا ہوگا اس کے اوپر غور کرتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سب سلسلہ چلتا رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی غور و فکر میں رہے، تو اچانک اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وقت آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے عبادت تھی، وہ جس طرح بھی جو عبادت تھی۔ اچھا، ایک اور بات تھی جو کہ بڑی اہم کسی نے لکھی اور بڑا اچھا لکھا،
انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر غار حرا میں جو اکیلے رہتے تھے، اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا پینا لے جاتے تھے، اور وہاں مراقبہ یا ذکر میں ایک اور بات یہ رکھی کہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لینا اور اپنے آپ کو کفار کی بدعمالیوں سے دور رکھنا بھی دراصل ایک عبادت تھی. تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیو میں غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفر اور شرک سے دور تھے، تو وہ بذات خود ایک عبادت تھی. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی عرصے غار میں رہتے، اور جب کھانے پینے کے اسباب ختم ہو جاتے تو اپنے گھر آتے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وقت گزارتے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ رخت سفر لے کے غار حرا چلے جاتے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے، کھانا ختم ہو جاتا تو یا روایات میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہما بھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار حرا میں سامان لے کے آتی. یہی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی کبھی کبھار لے آتی. یہی وقت تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن عبادت میں مشغول تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اچانک بعض روایات کے مطابق 8 ربیع الاول، حافظ عبد البر کہتے ہیں، اور ایک روایت میں 17 رمضان کو. حافظ عسقلانی رحمہ اللہ علیہ زیادہ اس طرف زور دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن 8 ربیع الاول یا دوسری روایت میں 17 رمضان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت میں ہی مشغول تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو بھی عبادت تھی اس کے اندر تھے کہ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے. اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پہلے قول کے مطابق ایگزیکٹ 40 ایئرس تھی، لیکن دوسرے قول کے مطابق اگر ہم 17 رمضان لیتے ہیں تو وہ 40 سال 8 مہینے تھی. حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں بھی اسی قول کو لیا ہے، یعنی 40 سال اور 8 مہینے. اور اس میں تقریباً رمضان کا مہینہ تھا، اور عمومی طور پر اس رمضان کے مہینے میں آپ غار حرا میں اعتکاف میں ہوتے تھے. اس درمیان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اقرا، پڑھو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر لامحالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جبریل کو دیکھنا، یہ پہلی دفعہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو دیکھا، اور آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں قارن ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ پڑھو. آپ نے پھر یہی جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا، ایک اپنے طرف زور سے دبایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر کہا کہ پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں قارن ہوں، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا. اب اس پر مفسرین نے 2 قول لکھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پہلی دفعہ نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر یہاں سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم، جس کے ترجمہ ہے کہ اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا. پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا علم نہ تھا. جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مفسرین نے 2 قول لکھے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرچہ لے کے آئے لکھا ہوا، جس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا جس پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں قارن ہوں. دوسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی کہ میں پڑھ نہیں سکتا اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عربی کے ماہر تھے. اگر دہرانا ہی مقصد تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دہرا لیتے، کیونکہ اگر کوئی شخص امی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا،
تو لیکن وہ بات کو دہرا تو سکتا ہے. تو اس روایت کے اوپر مفسرین یہ کہتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لکھ کے لے کے آئے تھے کہ ایک چیز کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور پھر جبریل نے آپ کو اپنی طرف لیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا پڑھو. دوسرا مفسرین نے ایک قول یہ لکھا ہے کہ کیونکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا، تو یہ جو کیفیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دہرانے کو، اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی دہراؤ، ٹھیک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ریویل پڑھ تو سکتے ہیں، آپ کی بنو سعد میں تبدیل ہوئی، لیکن وہ جو کیفیت تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی جو پہلی کیفیت تھی، وہ جو لا مولا ایک انسان ہے ان کے اوپر اگر وحی کی ایسی کیفیت تھی، وہ ایز اے بشریت کے ناطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم وہ ہو گئے، اور آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ نہیں پا رہے تھے. تو دوسرا مطلب یہ لیا کہ یا تو پہلا روایت جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صحیفہ لے کے آئے جو کہ جس پہ لکھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. اور دوسری روایت اس طرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محض زبان سے قرات تلفظ اگر یہ مطلوب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جو وحی کی ہیبت تھی، اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نہیں پڑھا جا رہا تھا. تو دونوں قول علماء نے لکھے ہیں. ایک قول جو ہے وہ کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری کا قول ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زرقانی شرح محائب کے اندر اور قدوری ابن اسحاق کا یہ قول ہے. تو دونوں قول موجود ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آئے، اور گھر پہ آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذملونی کہ مجھ کو کچھ اڑھاؤ اور مجھ کو کچھ اڑاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ مجھے کچھ اڑھاؤ. اور اسی درمیان میں جب آپ واپس آ رہے تھے تو فرشتے آپ کو کہہ رہے تھے السلام علیکم یا اے نبی، آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو. تو آپ کو اس کا یقین اندر سے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ریویل تھا، آپ پر وہ تجلیات اتر رہی تھیں. لیکن لا مولا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ پہلی دفعہ ایک بشریت کے اوپر وحی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں تھا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے محمد ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے پہلا معجزہ عطا کیا تھا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ تم عصا کو ڈالو، اور وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی عصا کو ڈالا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ وہ اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، تم بالکل معمون رہو گے. یہ سورہ قصص کی آیات کے اندر ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرنا، بھاگنا طبیعت بشریت کی وجہ سے تھا. تو یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ اڑا دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بشریت کا اقتضا تھا کہ بشریت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت تھی. ابن شہاب زہری رحمہ اللہ علیہ ایک مرسل روایت میں لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور نہایت عمدہ مسند پر بٹھایا، یعنی ایک جگہ بٹھایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اور میں آپ کو اور کہا پڑھو، اور پھر آپ کو پوری کی پوری جو سورہ اقرا بسم ربک الذی جو سورت تھی وہ جہاں تک نازل ہوئی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو ہر پتھر جو ہے آپ کو کہہ رہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ روایت بہقی اور دلائل ابن نعیم کے اندر موجود ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہنچ گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ہو. آپ نے تسلی دی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی ورقہ بن نوفل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات اور معجزات کا ذکر کر چکی تھیں. اور ورقہ بن نوفل جو آپ علیہ الصلوۃ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن بھی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تم یہ کہہ رہی ہو تو یہ نبی قریب ہے، اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس امت کے نبی ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ساری بات نیریٹ کی اور ساری بات بتائی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو
کہا کہ آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو دوسروں کے قرضے اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں، لوگ آپ کو امین کہتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ معین اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے مددگار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ روایت مسلم اور بخاری کی ہے۔ ابن جریر میں روایت میں ہے، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ کبھی کسی فحاشہ عورت کے پاس نہیں گئے، آپ اتنے نیک ہیں، آپ پہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے وہ آپ کو غلط کہیں ضائع ہونے دیں گے۔ تو یہ تمام واقعات دیکھ کر ایک جگہ روایت میں آپ فتح الباری کے اندر ہے کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ پہلے سے یہ سارے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتی تھیں، تو آپ نے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بشارت دی کہ اے محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر اور بھلائی کرے گا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اپنے کزن جو تھے، جو انجیل کے بڑے ماہر تھے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ورقہ بن نوفل، یہ سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں جو تھے انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر کرسچن ہو گئے تھے، لیکن بڑھاپے کے دور میں تھے اور یہ نابینا ہو گئے تھے۔ یہ ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ یہ ساری صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے فتح الباری کے اندر ہے کہا کہ اگر تم سچ کہتی ہو اے خدیجہ، تو تحقیق ان کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک اور شخص تھا، ایک شخص تھا بحیرہ کے نام سے، جو کہ راہب تھا، اس کے پاس گئے، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام جو عداس تھا، اس کے پاس گئے اور ان کو سارا معاملہ بتایا۔ تو ان دونوں نے یہی الفاظ کہے کہ قدوس قدوس، یعنی سبحان اللہ، ان بت پرستوں کی سرزمین پر جبریل کا یہ ذکر کہ تو وہ تو اللہ کے امین ہیں اور اس کے پیغمبروں کے مابین سفیر ہیں اور موسیٰ اور عیسیٰ کے دوست ہیں۔ یعنی یہ دونوں حضرات، جو عداس اور بحیرہ تھا، اس نے یہ دونوں الفاظ کہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں بشارتیں دیں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ جب پہلی طور پر خود اطمینان کر لیا، اب دراصل خود جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ہو گئی، تو آپ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر خود ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا حال وہاں ورقہ بن نوفل کو بتایا، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا تھا، کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں، مطلب اگر کاش میرے پاس وہ زمانہ ہوتا جب میں توانا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ رہتا، لیکن تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، یا کم از کم میں تمہارے ساتھ زندہ ہی ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ورقہ بن نوفل سے سوال کیا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایک تو تم ہی موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر، ایک تو تم ہی نہیں بلکہ جو شخص بھی پیغمبر کا پیغام لے کر آیا ہے، پیغمبر بن کے اللہ کی طرف سے آیا ہے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں آپ کی مدد میں بھرپور آپ کے ساتھ ہوں گا۔ مگر کچھ زمانہ نہ گزرا کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل، یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں، ابو میسرہ سے ایک مرسل روایت میں ورقہ نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی حضرت مسیح ابن عیسیٰ نے بشارت دی، اور آپ مثل موسیٰ ہیں، یعنی آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہیں، اور آپ عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم کیا جائے گا۔ اب ورقہ بن نوفل نے کیوں یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کے نبی ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کی تھی، آپ کو جہاد کا یا آپ کو گورننس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے لڑے بھی، اور اس کے بعد ایک گورننس، ایک پورا سسٹم قائم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی
اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنی تھی، اس بارے میں اس حدیث اس ورقہ بن نوفل کی اس طرف اشارہ تھا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو اتنی انویسٹیگیشن اور ساری بات کی، اس کا مطلب کوئی ان کو اس بات کی طرف نہیں تھا کہ ان کو کوئی شک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ سارا کچھ کیا، ورنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پہلے سے یقین تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پریشانی ہے وہ کم از کم دور ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس طرف جو ہے وہ کم از کم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ ترمذی میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی تھی لیکن اعلان سے پہلے وفات کر گئے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ان کا کیا حال ہے؟ تو ورقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا کہ وہ سفید لباس میں ہیں، اور اگر وہ اہل نار میں ہوتے تو کسی اور لباس میں ہوتے، یعنی ورقہ بن نوفل جو ہے وہ جنت میں ہیں کیونکہ میں نے ان کے لباس کو وہ ان سفید دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں حاکم کی ہے، یہ بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا مت کہو، میں نے اس کے لیے جنت میں ایک باغ یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ اور حاکم کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر ہے۔ حاصل کلام کا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی۔ ایک روایت میں ایک اور جگہ ہے کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ کے پاس یہ فرشتہ آئے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے قریب آ جائیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر لیا اور بال کھول لیے اپنے۔ جب اس کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ کتابوں کی پڑھی ہوئی تھی اور ورقہ بن نوفل سے ان تمام علم آپ نے سیکھا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے اور اپنے بال کھول دیے ہیں، کیا آپ کو دوبارہ یہ وہ نظر آ رہا ہے، وہ جو آپ کو نظر آتا ہے، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کا وہی فرشتہ جبریل ہے، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے قریب آتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قریب تھے اور بال بھی رضی اللہ عنہ کے کھلے ہوئے تھے، تو آپ نے اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح تصدیق کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں۔ یہی اللہ کے ملائک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اترا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ زرقانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریب ہو گئے، یعنی جبریل آتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ پہلی آپ پر وحی آئی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے لیکن وحی کا سلسلہ رکا، اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے، وہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اس دنیا کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جو ہے وہ ختم کرنے والے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا ختم ہو گیا، تو مطلب وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے رک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہتے تھے، اور بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور سوچتے کہ کہیں میں اپنی آپ کو ختم ہی کر دیتا ہوں، یعنی کہ اتنی پریشانیاں اگر مجھ پر آئیں اور اتنی نبوت کا بوجھ ہے تو، اور نبوت کا بوجھ کوئی آسان بوجھ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بوجھ کا حالت یہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی ران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران کے اوپر تھی، اور اچانک جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران ان کی ران کے اوپر تھی اور اچانک وحی اتر گئی، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا پہاڑ میرے اوپر آ گیا۔ تو یہ وحی کا آنا اتنا کوئی آسان نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کی کیفیت کم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیفیت نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دیتے کہ آپ صبر کیجئے،
آپ پریشان نہ ہوں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو صبر کی تلقین کرتے. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ پہلی اجماع مسلمانوں کی علماء کا کنسنسس ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلا عورت مسلمانوں میں، مرد عورتوں میں پہلے وہ تھیں بنی نوع انسان میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے اندر آئیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تربیت دی نماز کی. یعنی ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید سکھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول اب میں آپ کو عبادت کا طریقہ بتاتا ہوں. اور سب سے پہلے آپ کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایڑی رگڑی تو وہاں سے چشمہ نکل آیا. اس چشمے سے آپ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم دی. یہی نماز اور کی تعلیم آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دی. تو یہ سارے احوال تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے. اسامہ بن زید اپنے باپ زید بن حارثہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابتدائے بعثت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جبریل میرے پاس آئے اور مجھے نماز اور وضو کی تعلیم دی. یہ روایت احمد کے اندر بھی ہے اور حاکم کے اندر بھی ہے. یہ تمام حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن کے اوپر آئے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کے پر مستقل جبریل کا آنا جانا لگا رہا. آگے آنے والی انشاءاللہ یہ ایک تھوڑا سا ایک ایسا ٹاپک تھا جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ وہ تمام کی تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جائے جو کہ ہمارے عقائد کا حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہ تمام چیزیں جو کہ جو کہ فتنے ہماری آج کے دور میں ہیں اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا. حالانکہ مجھ سے آگے جانا تھا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ذکر انسان بیچ میں کر لے تو وہ فائدہ مند رہتی ہیں. آگے ہم چل کے سابقون الاولون یعنی کہ وہ صحابی جو کہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے ان کے ایمان کا پورا واقعہ اور مکی زندگی کا آغاز کریں گے. اور مطلب اب اسٹارٹ تو ہو ہی گیا، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ کم از کم 7 سے 8 لیکچر یا 10 کے قریب انشاءاللہ ہماری مکی زندگی کے اوپر پورے احوال ہوں گے، جس میں وہ دور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت ترین وقت ان کفار نے کیا. یعنی ایک طرف صادق اور امین، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے حق کی تلقین کرنا شروع کی وہ سارے کے سارے آپ کے اگینسٹ ہو گئے. وہ سارے کے سارے واقعات کو جو میجر واقعات ہوئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئیں، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کس طرح بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا، ان کے اکثر میجر کے واقعات کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، باقی پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تھوڑی سی انٹرپشن رہی درمیان میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اس وجہ سے کہ آج کا تھوڑا سا میرے گھر میں کچھ مہمان حضرات باہر سے آ گئے، ریاض سے باہر سے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی تکلیف رہی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو سیشن کو جو ہے وہ پھر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی طرح پھر شروع کریں گے. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. انشاءاللہ یہ ریکارڈڈ سیشن انشاءاللہ کچھ ہی دن میں ہم اپلوڈ کر دیں گے. قمر صاحب آپ کا سوال ہے، آپ خود ہی انمیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کر لیجئے. جی میں نے کر دیا آپ کو انمیوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا پہلا سوال ہے کہ میں نے ایک حوالہ مولانا مکی کے بیان میں نہیں سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس نیچے اتر رہے تھے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں زمین اور آسمان کے درمیان میں دیکھا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور میں جبرائیل ہوں. اس آیت کو مکالمہ کیا تھا، اس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک طبیعت میں جو وہ تھا اور بڑھ گیا. تو اس بات کے بارے میں بتا دیں. دوسرا جو ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڑھی رگڑ کر جو ہے وہ پانی نکلا، تو وہ کیا واقعی وہ چشمہ ابھی تک ہے، وہ جگہ ہے، یا کیا وہ بند ہو گیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. اور تیسرا سوال تیسرا سوال میرا جو آپ نے ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ سر سے اتار لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئیں. تو اس کا برائے مہربانی حوالہ بتا دیں. میں اس کو بتا دیتا ہوں بالکل آپ کو.
میں اس کو بتا دیتا ہوں، میں اصل میں اسی چیز کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس جگہ میں نے نوٹ کیا ہے، تو میں اس کا حوالہ آپ کو ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ انشاءاللہ صبح تک یا کل دوپہر تک بھیجوں گا اسی کتاب میں دیکھتے ہوئے. اصل میں ہوا یہ کہ جنرلی طور پر میں حوالے لکھتا ہوں اس جگہ پر اور کوشش کرتا ہوں بتاتا رہوں، لیکن اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، ورنہ میں اس وقت اس کو بتا دیتا. تو میں انشاءاللہ صبح تک یا کل دوپہر تک انشاءاللہ اس کو آپ تمام حضرات تک اس کا حوالہ بھیج دوں گا، بے فکر رہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال آپ کا جو تھا، وہ دوسرا سوال جو تھا، پہلی بات تو یہ کہ جو مولانا مکی نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، کیونکہ وہ بہت بڑے اہل علم ہیں، اور بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کہ جس کتاب اور سے انہوں نے اس چیز کی روایت لی ہو وہ ہمارے سامنے سے نہ گزری ہو، تو روایات تو بہت ساری ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ رہ گئی ہو. دوسری آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ایک سوال کچھ اور تھا، وہ بھی میں معذرت نکل گیا ذہن سے. ایڑھی جو ہے جہاں جی پہ جی جبرائیل علیہ السلام. جی 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 اس کے بارے میں جو روایت تھی، میں نے آپ کو ایک سیکنڈ، آپ مجھے اصل میں اس وقت مجھے اگر آپ کچھ آپ ایک کام کیجئے، مجھے تھوڑا سا ایک 10 منٹ دیجئے، میں انشاءاللہ گروپ پہ ہی میسج کر دیتا ہوں دونوں چیزیں. ٹھیک ہے جی اس وقت ایک دم جو ہے وہ سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، حالانکہ میں نے لکھے ہوئے ہیں سارے اس کے حوالے، لیکن اس وقت مجھے آنکھوں کے سامنے سے بالکل سامنے سے غائب ہیں، تو وہ میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں، کسی اس 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کیا کوئی جی کزن تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا بھائی تھے. صحیح ہے، ٹھیک. جی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا بھائی تھے. انہی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ فیض لیا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس تجارت سے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ پہ ملائک جو ہیں وہ پردہ شیڈو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے ہی ذکر کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے واقعتاً یہ بات دیکھی ہے تو یہ اس نبی جو ہیں وہ اس طرف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی ہو سکتے ہیں، اور اس امت میں نبی آنا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے. تو یہ وہی ورقہ بن نوفل تھے، اور یہ وہ تھے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، پہلے اپنے دوسرے یا تیسرے سیشن میں، کہ یہ وہ تھے جنہوں نے بت پرستی، بالکل 4 وہ لوگ تھے جنہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، ان میں سے ایک یہ تھے، یعنی ان میں سے یہ تھے. تو یہ کافی عالم بھی تھے، اور یہ بعد میں جا کے شروع میں جو ہے وہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کرسچن ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ لیکن پھر بعد میں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی اتری تھی اور اسلام پوری طرح سے کیونکہ وہ نہیں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، جس کی 2 روایتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ایک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ ان کو سفید لباس میں دیکھا، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کو وہ مت کرو، میں نے ان کے لیے جنت میں محل دیکھا ہے. تو دونوں طرف روایتیں موجود تھیں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کی چیز دیکھ لیتا ہوں، ابھی بس میں پیپرز میں اپنے ایکچولی دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن وہ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے کیونکہ وہ بہت ساری جگہ سے کلیکٹ کرتا ہوں، تو وہ اس وقت وہ مجھے اس وقت وہ سامنے میرے بالکل آنکھوں کے نظر نہیں آ رہی. تو جیسی ہوتا ہے وہ آپ کی روایت بھیج دیتا ہوں پورے کا اس کا جو ریفرنس ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کسی کا اور سوال ہے تو وہ یہ میں نے نوٹ کر لیا سوال، میں ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں. ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما. یا اللہ یا کریم ہمارا جو چھوٹا موٹا جو ہم محنت کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمیں غلط فتنوں سے اور ختم نبوت پر ایمان پر کامل ایمان نصیب فرما. اے رب ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہماری نسلوں و خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.